ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو گردنیں کاٹ رہے ہیں اور جو خدا کے نام کے اوپر مسلمانوں کو مار رہے ہیں. میں نے کل بتایا تھا کہ ایک حدیث لرزاتی ہے کہ مسلمانوں پہ اس امت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تو عذاب نہیں آئے گا اس امت پہ، لیکن ایک عذاب کو مزہ ضرور چکھیں گے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے اور خوش ہوا کریں گے. اچھا، اب یہ جو بات ہے نا کہ جتنے علماء نے فتنے کا باب پڑھا ہے احادیث میں، ان کو یہ پتہ ہونی چاہیے اور پتہ ہے یقیناً سب کو. بات یہ ہے کہ ان کا کیا کیا جائے حقیقتاً. اب وہ لیکن وہ کب سے مصیبت یہ کہ وہ آج کے نہیں ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ آج ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے. آج سے 200 سال پہلے بھی گردنیں، آج سے 1000 سال پہلے بھی، آج سے 1400 سال پہلے بھی نیزوں پہ گردنیں چڑھی ہیں نا. تو جنگیں ہوئی ہیں اور گردنیں چڑھی ہیں نیزوں پہ. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ لیکن اس کو اسلام کے ساتھ لنک نہ کیا جائے. اس کو جو بھی شخص اسلام کے ساتھ لنک کرتا ہے اور اسلام کو بدنام کرتا ہے اس چکر میں کہ اسلام صرف یہی کہہ رہا ہے کہ گردنیں کاٹو، وہ غلط بات کر رہا ہے. اسلام وہ نہیں ہے. اور کرمنلز یا لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا کیا کسی کا ذہن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک خاص آپ کے ہاں مذہب کے اندر ایک سوچ رہی ہے ہمیشہ ایسے. ان کو تمام لوگوں نے آؤٹ کر دیا تھا شروع میں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا جن کو خوارج کہا گیا یا خارجی کہا گیا. وہ اس حد تک اپنے آپ کو ریلیجیس سمجھتے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں شروع کے دور میں کیا ہوا. وہ خارجی یہ تھے کہ جو بالکل جنہوں نے حضرت عثمان سے بھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں سے الگ ہو کے وہ ایک تیسری قوم ہے، دونوں نے مل کے سب نے پھر مل کے ان کو دار اسلام سے وہ اتنا کٹر اسلام، اتنا عجیب و غریب. یعنی ایک دفعہ یہ ہوا شروع کے بالکل دور میں، اسی دور میں یہ ہوا کہ خارجیوں کی ایک ٹولی جاری تھی. تو اس میں سے ایک خارجی نے ایک زمین سے کھجور اٹھایا اور اس نے کھا لیا خارجی نے. تو جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ ارے تم نے کھجور کھا لیا، یہ تو ہم باغ سے گزر رہے ہیں اور اس باغ کا جو مالی ہے اس سے تو تم نے پوچھا نہیں، کھجور کھا لیا. اب ایک عام آدمی کا کیا ہونا چاہیے تھا یہ کہ مالی کو ڈھونڈے اور اسے معذرت طلب کریں. اس خارجی نے کیا کیا؟ اس خارجی نے اپنی تلوار نکالی اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا. اس خارجی نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. اچھا، یہ میں آپ کو ہسٹوری شروع کے بالکل یہ وہ تو اس نے اپنا ہاتھ خود کاٹ لیا کہ میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں کہ میں نے اس ہاتھ سے کھجور اٹھا کے کھایا، ہاتھ کاٹ لیا بغیر پوچھے. یعنی مقصد ہے کہ یہ جو ایکسٹریم سوچ ہے نا، ایکسٹریم سوچ اور ایکسٹریم انٹرپریٹیشن کہ ہم نے کسی کی بات کسی کی بھی نہیں سننی. یعنی صحابہ نے کہا تو صحابہ کی بھی نہیں سنی، شہادتیں ہوئی نا اس وقت، صحابہ کی بھی نہیں سنی، مطلب کسی کی اور فتوے یہ شروع سے چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا. لیکن اس میں پورے اسلام کو برینڈ نہ کریں، نہ بدنام کریں اسلام کو، نہ کچھ لوگ اس کو طنز کریں. ضرورت کیا ہے کہ علماء سامنے آ جائیں، ڈھنگ کے علماء سامنے آئیں، جو علماء یعنی اسکالر سامنے آ جائیں. یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے صبح شام رنگ برنگے کپڑے پہن کے اچھل کودے، یہ نہیں. علماء کو سامنے آنا چاہیے جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں، جو اسلامک اسکالرز ہیں، ہر فقہ میں موجود ہیں، وہ سامنے آ کے اپنا رول پلے کریں، سافٹ بات کریں. اور ریاست کر سکتی ہے، چاہے یہ ریاست کر سکتی ہے، لیکن اسلامی شریعہ اب کیا ہے؟ اسلامی شریعہ آپ کی پولیٹیکل برائب کا طریقہ بن گیا ہے. مجھے کیا دو، مجھے وہ دو، اسلامی نظریاتی کونسل، یہ چیزیں وہ چیزیں، مجھے یہ دو مجھے. اور میں ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے مجھے بلایا لاہور اپنے جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی موجود تھے، کافی سارے تھے. تو مجھے اعزاز میں نے وہاں پہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ بہت سارے علماء تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی اجتہاد کی ضرورت تو بہت زیادہ پڑنے والی ہے مسلمانوں کو. تو وہاں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیسے؟ جاوید اقبال صاحب، میں نے کہا جی اتنی زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے آپ کو، آپ تھوڑا سا. میں نے کہا جی ابھی تو لڑائی ہو رہی ہے نا کہ چاند جو ہے وہ آج نظر آیا کہ نظر نہیں آیا. میں نے کہا یہ آپ جب چاند پہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قمری مہینے تو چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. میں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا فرض کریں چاند پہ ہو آدمی، رہے چاند پہ چلا گیا نا انسان، اب مسلمان چاند پہ چلے جائیں پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اب وہ مجھے سارے وہاں پہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح کی بات. میں نے کہا جی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آپ اجتہاد کا راستہ کھولیں، اجتہاد آپس میں شروع کریں بات کرنا. جیسے اب ہوا ادھر میں نے بات کی نا، مولانا عبدالعزیز صاحب ٹی وی پہ نہیں آتے تھے، اب وہ آتے ہیں. بے شمار اور علماء ٹی وی پہ نہیں آتے تھے. یہ جو آپ کا ٹیلی فون ہے اس کو حرام کرا دے دیا تھا، لاؤڈ اسپیکر حرام تھا. یہ ٹیلی فون کس طرح الاؤ سعودی عرب میں؟ اس کو اذان سنائی گئی، جب اذان سنائی گئی پرمیشن ملی جب یہ ٹیلی فون نیا آیا تھا سعودی عرب میں. تو مقصد یہ ہے یہ کمپیوٹر فیس بک چیزیں آگے جا رہی ہے، پروگریشن ہو رہی ہے. اب اس کو آپ نے کیسے اجتہاد کرنا ہے، کیسے آپ نے آگے نکلنا ہے، کیسے
اب آپ بالکل چلے جائیں کہ جی ہم بالکل وہی اونٹوں پہ سفر کریں گے اور گھوڑوں پہ سفر کریں گے اور یہ کریں گے، یہ پسند ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک تو لوگ تھوڑا سا اپنی کم علمی کی بنیاد پہ اس طرح بات کرتے ہیں،